رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں اعتراض ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور شرمندہ مسلمان جو پکے مسلمان ہیں ہی نہیں، کھوٹے مسلمان، اعتراض ہوا تو انکار ہی کر دیا کہ نہیں یہ 9 سال کی عمر میں رخصتی یہ ہماری عقل مانتی نہیں ہے، یہ جعلی کوئی بات ہوگی، کسی نے بنا کر ہمارے دین میں داخل کر دی۔ حالانکہ یہ حدیث کے صحیح ترین مجموعے میں، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور کئی سندوں سے موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں۔ اب اعتراض یہ ہے، سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیسے ممکن ہے، ہماری عقل نہیں مانتی، یہ تو نبی پر گویا الزام ہے یا ان کی توہین ہے ایسے ہونا۔ جو بندہ دین کو ماننے والا ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جب دین کہہ رہا ہے، مجھے بتائیں کہ 9 سال کی بچی سے شادی کرنا یہ کوئی بڑا انوکھا کام ہے یا 5-6 سال کے بچے کو ذبح کرنا زیادہ انوکھا کام؟ بولے نا بڑا جرم کیا بنتا ہے اگر اس کو جرم تصور کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم، کتنی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام؟ کتنی عمر تھی؟ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ کتنی عمر میں بچہ ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے قابل؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی وحی ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہارے گلے پہ چھری چلا دوں۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کیا جواب ہے اگر کوئی کافر کوئی ہندو اعتراض کرے کہ تمہارا مذہب تو بچوں کو ذبح کرواتا ہے، تمہارا نعوذ باللہ یہ کہے تمہارا خدا تو یہ حکم دیتا ہے، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ شرمندہ ہو کر انکار کر دیں گے؟ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، ہم قرآن کی آیات کو نہیں مانتے؟ یا ہم ٹھوک کر کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے؟ اور اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچے کو ذبح تو نہیں کیا گیا تھا نا، حکم ہی دیا گیا اور بعد میں ٹال دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو میرے حکم پر عمل کر دیا، جو خواب میں دکھایا آپ نے حکم پر عمل کر دیا، یہ تو ہم نے بچا لیا، ہماری مرضی۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، سورہ کہف میں آپ نے پڑھا، سنا بھی، تلاوتیں کیں، ترجمے پڑھے کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو قتل کر دیا، مروڑا، اس کو ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بات سمجھ نہیں آئی، پوچھ لیا اقتلت نفسا زکیۃ، معصوم بچے کو آپ نے مار دیا ہے، کیوں مارا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر جب خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے وحی سے کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض ختم۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے جو وحی پر ایمان لانے والا ہے۔ وحی یہی تو وحی ہے، ایمان بالغیب یہی تو ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ ایک نبی اگر اللہ کے حکم سے خواب دیکھ کر، خواب میں نبیوں کو وحی آتی ہے نا، اللہ کے حکم سے 5-6 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو اور ذبح کر دے اپنے طور پر، وہ آپ کو قبول ہے،
لیکن ایک نبی 9 سال کی بچی سے شادی کرے اللہ کے حکم سے، اور یہ پروو کرنا میری ذمہ داری۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خواب میں، وحی کی کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی کہ آپ کی شادی عائشہ سے ہونی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے 2 دفعہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے خواب میں دکھایا ہے، اور اللہ نے، فرشتے نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ یہ آپ کی، یعنی آپ نے اس سے شادی کرنی ہے۔ 4-5 سال کے بچے کو اگر ذبح کرنے کے لیے نبی تیار ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں، 9 سال کی بچی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ جرم ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ بات تو عقل سے ویسے ہی ماورا ہے بچے کو ذبح کرنے والی، لیکن 9 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہونا یہ عقل سے ماورا نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 9 سال کی بچی بالغ نہیں ہوتی، جھوٹ ہے۔ آج بھی گوگل کر کے دیکھیں دنیا میں کتنی ایسی مائیں ہیں 9 سال سے پہلے ماں بن گئی۔ بھئی جب تک بچی بالغ نہ ہو وہ ماں بن سکتی؟ وہ سیدھی سی بات ہے نا، وہ جو بچے کی ولادت کے اسباب ہیں وہ آتے ہی تب ہیں جب بلوغت آ جاتی ہے۔ بلوغت سے پہلے بچے کی ولادت کے اسباب نہیں ہوتے، وہ اعضاء ہی نہیں مکمل ہوئے ہوتے جن سے بچہ پیدا ہونا۔ اسی طرح جب کوئی عورت اپنی عمر زیادہ گزار چکے اس وقت بھی بچے کی پیدائش کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ عمر کم ہو تب بھی بچہ پیدا، عمر زیادہ ہو تب بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب عورت اس اہل ہو کہ وہ ماں بن سکے، وہ بالغ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بلوغت کا مطلب کیا ہے؟ بھوک کو سمجھتے ہیں؟ بھوک کسے کہتے ہیں؟ بھوک آپ کو لگتی ہے نا بھوک، بھوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کچھ مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کا پیٹ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اور آپ اس کو پورا کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بھوک لگنے کا عمل ہے نا، جب آپ کو بھوک نہ ہو تو آپ کو کچھ کھانا پینا، اچھا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے، آپ کے سامنے کتنا ہی بہترین کھانا کیوں نہ آ جائے آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب بھوک لگ جائے تو پھر آپ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بھوک لگتی ہے، جنسی تسکین کی بھوک۔ ہمارے ہاں تو بے رہروی ہے نا، بوڑھے بوڑھے کر کے بچوں کی شادیاں کر، وہ بچہ 40 سال عمر ہوگی، 30 سال ہوگی، جبکہ ہمارے ہاں ایوریج جو بلوغت ہے وہ 12 سال ہے۔ 12 سال سے پہلے بھی بچے بالغ ہو رہے ہمارے اس معاشرے میں۔ اس دور کی بات نہیں کر رہا، اس دور کی بات کر رہا۔ پھر ہر بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کی گروتھ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے، مشاہدات اور تجربات بھی بتاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہین فطین ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے نوجوان بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے کر رہا، اتنا بڑا دماغ اس کو مل گیا اتنی چھوٹی عمر میں۔ حالانکہ اصول قاعدہ کیا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا دماغ وسیع ہوتا جاتا ہے، اس میں معلومات زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کے پاس خدادار صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو اضافی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح جسمانی طور پر بھی بعض بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں، کہ ایک 30 سال کا نوجوان جوان اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا جبکہ اس کی عمر 10 سال ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو جسمانی طور پر اضافی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے، طاقت اور قوت ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مشاہدے اور تجربے کی بات ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں وہ شادی کے قابل نہیں ہوئی تھی یا وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، جبکہ آپ کے پاس تجربہ اور مشاہدہ موجود ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی بچیاں 9 سال سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، ہو رہی ہیں، مثالیں موجود ہیں، مائیں بننے کی مثالیں موجود ہیں۔ اور مائیں تب بھی بنی نا جب وہ بلوغت کے عمل سے گزر کر اس کے بعد پھر ان کا تعلق بنا اور پھر بچہ پیدا ہوا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے
ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کو اللہ رب العزت نے چھوٹی عمر میں ذہنی اور جسمانی طور پر بڑا کر دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں، چھوٹی عمر میں معلمہ کائنات بنی، پوری کائنات کی عورتوں کی معلمہ اور استاذ بن گئی، استاذہ بن گئی۔ کیسے ممکن ہے اتنی چھوٹی عمر میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اضافی خوبیوں سے نوازا۔ یہ کوئی انہونی بات ہی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا گیا، اور ہمارے شرمندہ مسلمان بجائے اس کے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کرنے کے پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگے، انکار ہی کر دیا، کہا کہ یہ تو عقل میں آنے والی، توبہ توبہ نعوذ باللہ، جھوٹ لکھا ہے بخاری میں۔ قادیانی جنہوں نے اپنے جھوٹے نبی کی اتنی واہیات باتوں کو تسلیم کیا اور آج تک مانے ہوئے، کسی کا انکار نہیں کر۔ اس نے کہا مجھے جھوٹی وحی، اس نے وحی کا دعویٰ کر دیا کہ فلاں عورت سے میری شادی ہونے والی ہے۔ قادیانیوں نے مان لی، شادی نہیں ہوئی۔ آج بھی قادیانی مانتے ہیں کہ وحی آئی تھی۔ وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم مسلمان ہو کر، ختم نبوت کے چوکیدار ہو کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے دعوے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع نہیں کر سکے، فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا غور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ان کے سامنے نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ